والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ چلا دو. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تسلسل سے بیان ہو رہی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 تک بیان کیا جا چکا. اور انشاءاللہ آج کے درس قرآن کا آغاز آیت نمبر 33 سے کیا جا رہا ہے. سورہ مائدہ قرآن مجید کی مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر کی سورت ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ مائدہ کی جو آیات بینات بیان کی گئیں ان میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرمایا. ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل.
اور ان دو بیٹوں کے درمیان ہونے والا جو تنازع تھا اس کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ حابیل اور قابیل کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ کون کس سے نکاح کرے گا اور کون کس سے نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں۔ قابیل نے کچھ گندم اناج اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور حابیل نے ایک بکری اللہ کی راہ میں قربان کی اور پیش کی۔ اور اس وقت یہ اصول تھا قربانی کے قبول ہونے کا کہ جس کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی اس کے لیے آسمان سے آگ اترتی اور اس آگ نے اس قربانی کو جلا کر ختم کر دینا تھا، اور جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی اس کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول مانی جاتی، اور جس کی قربانی کے لیے آگ نہیں اترتی تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کی سند نہیں ملتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے بھی قربانی جب پیش کی گئی اللہ کے لیے تو آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی جو بکری اللہ کی راہ میں اس نے قربانی پیش کی تھی اس کو اس آگ نے کھا لیا، جلا دیا۔ تو فیصلہ حابیل کے حق میں ہوا۔ قابیل نے اس معاملے میں حسد کی اور حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے قابیل سے کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کرو گے؟ اس لیے کہ قربانی کا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ میرے اختیار میں تو نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالی اسی شخص کی قربانی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، نیک نیتی ہو، خلوص ہو، للہیت ہو۔ تو اللہ تعالی کسی ناحق کرنے والے کی قربانی کبھی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے متقین بندوں کے ساتھ کبھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ یہ تو بندہ خود ہے کہ جو دنیا کے مال و متاع کی حسد کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی رد ہو گئی اور قابیل نے اسی حسد میں حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کی گزشتہ 6 آیات بینات میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے انسانی جان کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ قابیل نے جو حابیل کو قتل کر دیا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے آگے جو اگلی آیت مبارکہ تھی اس میں اللہ تعالی نے انسانی جان کی اہمیت کو واضح فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا ناحق بلا وجہ، تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچایا، اس کی جان کی حفاظت کی، ان کی جان کو محفوظ کیا، تو گویا وہ ایسی ہے کہ جس نے اس نے پوری انسانیت کو، دنیا کے سارے انسانوں کی
جانوں کی حفاظت فرمائی، جانوں کو بچا لیا۔ تو انسانی جان کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور کسی ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، رب ذوالجلال نے فرمایا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذرائی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی بات پر یا کسی کام پر اڑ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یا وہ زمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فرمایا ان یقتلوا، وہ جہاں ملے انہیں قتل کر دو، جہاں ملے انہیں قتل کر دو، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھا دو، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ دو، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر کاٹ دو، یا ایدیہم وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ او يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ان کے ہاتھ کاٹ دو یا ان کے پیر کاٹ دو اور ان کو اپنے وطن سے، اپنی زمین سے نکال دو۔ اب اندازہ کریں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ لیکن اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے، تو فرمایا کہ پھر اس کی جان بخشنا یہ انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف ہے، اس لیے کہ اس کو چھوڑ دینا یہ زمین میں فساد کر دینے کے مترادف ہے، یہ زمین میں پھوٹ ڈالنے اور انسانوں کے اندر انتشار و افتراق پیدا کرنے کا سبب ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان یقتلوا، اسے قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا اس کو سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، یا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا اس کے پیر کاٹ دیے جائیں، اس کو مفلوج کر دیا جائے، اس کو اپاہج کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان فساد نہ پیدا کرے، فساد نہ پیدا کرے۔ تو اللہ کے قانون کو توڑنا، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی خلاف ورزی کرنا، یہ سب سے بڑی دنیا کی دہشت گردی ہے، سب سے بڑی دہشت گردی۔ آج آپ دیکھیں نا کہ امریکہ اپنی خلاف ورزی اور اسرائیل کی خلاف ورزی پر
ہزاروں لوگوں کو، مسلمانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو کیسے ملیا میٹ کر دیا، کیسے اس نے بھون کے رکھ دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نومولود بچوں کو ملبے تلے دبا دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے۔ تو جو امریکہ اور یہود و نصارہ کے خلاف کھڑے ہو جائے اپنے حق کے لیے، تو دنیا میں ان کی یہ سزا دی جائے ان کو، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پہ کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہی امریکہ صاحب بہادر تھے کہ جو پاکستان کے اندر توہین رسالت کے قانون کو اس لیے ختم کروانا چاہتے ہیں کہ جناب اس میں انسانی جان کا ضیاع ہے، یعنی کوئی شخص توہین رسالت کا مرتکب ہو تو پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی سزا موت ہے، سزائے موت دی جائے، اس لیے کہ وہ فساد فی الارض اور یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی وہ کر رہا ہے۔ لہذا قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے کہ ان یقتلوا، اس کو قتل کر دو۔ لیکن صاحب بہادر امریکہ کہتے ہیں نہیں، انسانی جان قیمتی ہے، اس قانون کو بدلا جائے، انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ناموس رسالت، اللہ اور اس کے رسول کی ناموس کو پامال کرنے والا، اس کی انسانی جان ہونے کی حیثیت سے اہمیت ہے، لیکن فلسطین میں تو جانور رہتے ہیں، شاید ان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ دوہری پالیسی ہے، یہ دوہرا معیار ہے کہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جائے، تو یہ قانون پر عمل درآمد ہے۔ اور اگر اسلام، مسلمان یا قرآن یا اللہ کا کوئی فیصلہ ہے تو اس کو قطعاً انسانی ہمدردی کے تحت قرار نہیں دیا جاتا، اور کہتے ہیں یہ انسانیت کے خلاف فیصلہ ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے جو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن کیا کیا جائے، بے حس ہیں، بے حس ہے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک بھی تو سچ ثابت ہونی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، آج سے 1450 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا اپنی امت کے احوال کو دیکھ کر، فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری کفر کی طاقتیں ان پر غالب آئیں گی، اور میری امت ایک برتن کی مانند ہوگی، اور یہ ساری کفر کی طاقتیں اس برتن پر ٹوٹ پڑیں گی اور اس سے اپنا اپنا حصہ لے رہی ہوں گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ کیا اس وقت ہم آج سے تعداد میں بہت تھوڑے ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو اس وقت اپنے جذبہ ایمان اور اپنی طاقت اور اپنی وجاہت کو دیکھ رہے تھے کہ آج ہم سینکڑوں یا ہزاروں میں ہیں تو ہم لاکھوں کو چنے چبواتے ہیں، تو اس وقت کیا ہم اس سے بھی تھوڑے ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن ان میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہۃ الموت، فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے خوف اور نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، اور جب دنیا کی محبت دلوں میں راغب ہو جائے گی، غالب ہو جائے گی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد جو ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ جائے گا، بہت پیچھے۔ اسی لیے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے
کہ ان کے آباء و اجداد، ان کے بیٹے، ان کے قبیلے والے، ان کے خاندان، ان کی ازواج، ان کے وہ اموال جو ان کو وراثت میں ان کو ملے ہیں، اور وہ اموال جو یہ تجارت سے خود کماتے ہیں، اور وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ان کے بڑے بڑے محلات، یہ سب کچھ اگر ان کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئے تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر ان سے کہیے کہ یہ انتظار کریں، پھر انتظار کریں کہ اللہ کا حکم ان کو کب آتا ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ اس حکم، اللہ رب العزت کا حکم اور اللہ کا امر کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے لوگوں کے درمیان ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی جن کا کوئی علاج نہیں ہوگا، ان کے درمیان زلزلے پیدا ہوں گے، لوگوں کے درمیان ان قوموں پر جو ہے وہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے۔ ایسے جو ہے وہ گرفت میں آئیں گے یہ اللہ کی طرف سے۔ اور آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو اس سے مختلف نہیں ہے، ہر شخص دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، دنیا کی طرف۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا کمانا غلط نہیں۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کیا، یعنی ایک انصاری صحابی جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کو ایک مہاجر جو مکے سے آئے تھے ان کا بھائی بنا دیا، اور دونوں کو کہا کہ یہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے بھائی ہیں، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، تم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، تاجر تھے، مکے میں تجارت کرتے تھے، لیکن جب مکے سے نکلے تو سارا مال بھی مکے میں چھوڑا، تجارت بھی مکے میں چھوڑی، گھر بار بھی مکے میں چھوڑا، تنے تنہا مدینے آ گئے۔ اب جب مدینہ منورہ میں حضور نے جس انصاری صحابی کا ان کو بھائی بنایا تھا، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میرے پاس مال بہت ہے، میرے پاس اللہ نے مال بہت دیا ہے، میں آدھا مال تمہیں دیتا ہوں، آدھا اپنے پاس رکھتا ہوں۔ میری دو زوجائیں ہیں، تم جس کا کہو گے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ یعنی یہ بھائی چارگی کا معاملہ تھا کہ ہر چیز آدھی آدھی بانٹنے کو تیار تھے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرا مال تجھے مبارک کرے، میں تیرے مال کے لیے تیرے ساتھ نہیں آیا، مجھے بس تو بازار کا رستہ دکھا، جہاں تجارت ہوتی ہے مجھے اس بازار کا رستہ دکھاؤ، رزق اللہ رب العزت مجھے دے گا۔ انہوں نے مدینہ منورہ سے قریب بازار کا رستہ دکھایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس بازار میں گئے، تنے تنہا گئے تھے، خالی ہاتھ گئے تھے، لیکن جب شام کو واپس لوٹے، کیونکہ تاجر تھے، تجارت آتی تھی، کاروبار آتا تھا، جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں پنیر اور گھی ان کے ہاتھ میں تھا جو منافع کے طور پر وہ لائے تھے واپس۔ اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن اس بات کا فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان دونوں میں سے مالدار کون زیادہ ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا، لیکن جتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا اس سے زیادہ جذبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ان کا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہزاروں مربع میل کے مالک تھے، اللہ نے بہت نوازا تھا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ان کو اپنا قاصد بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تھا حدیبیہ کے موقع پر کہ تم جاؤ اور مکے والوں سے کہو کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو جب حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ میں آئے تو حضرت عثمان چونکہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، رئیس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جب وہ مکے میں داخل ہوئے تو ان کا لباس پنڈلیوں سے اوپر تھا،
یعنی ٹخنوں سے اوپر تھا، پنڈلیوں کے برابر. اور عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ جو مالدار رئیس لوگ ہوتے تھے وہ اپنا لباس زمین پر گھسیٹ کر تکبر اور غرور کے ساتھ چلتے تھے کہ یہ ہمارا یہ مقام ہے، یہ حیثیت ہے ہماری. تو انہوں نے جو حضرت عثمان کے جو رشتہ دار تھے، چچا زاد تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عثمان کیوں ہماری ناک کٹواتے ہو؟ مکے آئے ہو تو کم از کم ڈھنگ کا لباس تو پہن کے آتے. لوگ کیا کہیں گے کہ یہ عثمان اتنا غریب ہو گیا کہ اس کے پاس پورا لباس بھی پہننے کے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا لباس تو پورا پہنو. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے کر کے زمین پر گھسیٹ کے چلو، تم بڑے خاندان کے آدمی ہو. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ عثمان کی گردن کٹ سکتی ہے، سنت رسول نہیں چھوڑ سکتا. یہ حالت مال بہت تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور اس کی سنت جو ہے ان کے نزدیک مقدم تھی. دنیا بعد میں تھی، پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا. تو دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا کو خرچ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو فرمایا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو سولی چڑھا دو. اور فرمایا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے، جو ڈاکہ زنی کرے، جو راہ زنی کرے، فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کے پیر کاٹ دیے جائیں، یا اس کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے. اس لیے کہ یہ زمین میں فساد کا باعث ہے، یہ یہاں لوگوں کے درمیان انتشار کرنے کا جو ہے وہ سامان ہے. اس لیے فرمایا ان کو نکال دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. فرمایا یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی ان کے ہاتھ کاٹ دینا، ان کے پیر کاٹ دینا، یہ زندگی میں دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. اور فرمایا آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت مبارکہ عرینہ والوں کے لیے نازل ہوئی ہے. مدینہ منورہ جب حضور تشریف لائے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر، تو عرینہ سے کچھ لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتے تھے، کچھ دین سیکھتے تھے. مدینہ منورہ میں رہتے رہتے ان کو کچھ بیماری پیدا ہو گئی، پیٹ کی بیماری پیدا ہوئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے پیٹوں میں کچھ بیماری پیدا ہو گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم ایسا کرو، مدینہ شہر سے باہر ایک چراگاہ ہے جہاں مسلمانوں کی جو صدقے اور خیرات کی جو مال مویشی جمع ہوتے ہیں ان کو وہاں رکھا جاتا ہے. تم وہاں چلے جاؤ اور اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر دونوں تم پیو. کیا کرو؟ جو اونٹنیاں ہیں ان کا پیشاب اور دودھ ملا کر پیو. وہ گئے، اللہ کے رسول کا حکم تھا، انہوں نے ایسا ہی کیا. کچھ دنوں میں ان کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی، وہ بالکل صحت و تندرست ہو گئے. اب انہوں نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ یہ ان اونٹوں کے اندر یا اونٹنیوں کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہے کہ ان کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیو تو پیٹ کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. انہوں نے یہ سوچا، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی. حقیقت تو زبان رسالت کی تاثیر تھی نا. حقیقت تو یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشی تھے، حبشی النسل تھے. بظاہر جو ہے وہ عام لوگوں سے ان کی صورت جو ہے وہ تھوڑی مختلف تھی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ بدصورت تھے، ایسا نہیں کہہ سکتے. صحابی رسول تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو ایک جنت میں حور کو بڑا افسردہ دیکھا.
پوچھا کیا معاملہ ہے؟ سب یہاں خوش ہیں، تو افسردہ ہے؟ کہنے لگی کہ میں جنت کی سب سے خوبصورت حور ہوں، اور میرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تو ہر حور کسی نہ کسی شخص کے حوالے کرے گا، جنت میں تو مجھے جس کے حوالے کرے گا مجھے ذرا اس کا رخ تو دکھا، میں اتنی خوبصورت ہوں تو جس کے پاس میں جاؤں گی وہ کتنا خوبصورت ہوگا، ذرا مجھے اس کا جلوہ تو دکھا۔ فرمایا جس دن سے اس کا چہرہ دیکھا ہے میری اس افسردگی کو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ کون ہے جس کو؟ جب اس نے وہ خد و خال بیان کیے تو حضور کے چہرے پر جلال آ گیا۔ حضور نے کہا تجھے معلوم ہے یہ تجھے کس کا حلیہ بیان کر رہی ہے؟ فرمایا یہ میرے بلال، میرے چہیتے بلال کا حلیہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ تجھے ان کے حوالے کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جانتی ہے قیامت کے دن میدان محشر جب ہوگا جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کی حوریں اپنے حسن پہ ناز کریں گی، اللہ تعالیٰ میرے بلال کی سیاہی ان کو جنت میں حوروں کے چہروں پہ عطا فرمائے گا تل کے طور پر۔ تو حضرت بلال ارشد القادری صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت بلال کو کالا رنگ والا کہنے والا اور بدصورت کہنے والا یہ گستاخی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی۔ فرمایا میرے بلال جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جو فدا ہو گیا، فرمایا اس سے حسین و جمیل پھر کائنات میں کوئی نہیں۔ تو حضرت بلال عام لوگوں سے چہرہ مختلف تھا، تو یہ لوگوں کے باغات میں چونکہ اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کا کوئی گھر بار والی وارث نہیں تھا، صفہ چبوترے پر لاوار جو جن کا کوئی گھر بار نہ ہو، کوئی والی وارث نہ ہوتا، وہ اصحاب صفہ چبوترے پہ رہا کرتے تھے، تو یہ لوگوں کے باغات سے کھجوریں چنتے تھے جو پیڑوں سے پس خود گر جاتی، چھوٹی چھوٹی کھجوریں ہوتی، تو وہ بازار میں بیچا کرتے۔ تو ظاہر بات ہے کہ عمدہ کھجور ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کی کھجور خریدے گا؟ حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت، حضرت بلال حبشی حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کی کہ حضور سب لوگ اعلیٰ قسم کی کھجوریں خریدتے ہیں، میں باغات سے کھجوریں چن کر بیچتا ہوں، مجھ سے کوئی خریدتا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال جاؤ بازار میں اعلان کرو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کھجور جو یہ میرے پاس کھجور ہے اس میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے، شفا ہے۔ حضرت بلال جا کر وہاں اعلان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کھجور میں سوائے موت کے ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت بلال کی ساری کھجوریں بک گئیں اور اس کھجور کا نام عجوہ کھجور ہے۔ کیا نام ہے؟ عجوہ کھجور۔ یہ حضرت بلال حبشی بیچا کرتے تھے اس وقت۔ اس کے بعد پھر اس کی کاشتکاری ہوئی۔ تو اللہ کے رسول کی زبان کی تاثیر ہے، اس چیز کی تاثیر نہیں۔ تو اورینا کے لوگوں نے سمجھا کہ ان اونٹنیوں میں کوئی خاص بات ہے کہ جن سے ہماری بیماری ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہیں سے دین بھی چھوڑا، اسلام بھی چھوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو چرواہا تھا اس کو قتل کر دی، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، اس کی آنکھیں پھوڑ دی، اور اس کو قتل کر کے اور ان اونٹنیوں کو جو ہے وہ چرا کر بھاگنے لگے اپنے علاقے کی طرف۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو یہ اطلاع دی کہ آپ کے چرواہے کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ لوگ اونٹنیوں کو لے کر وہ جا رہے ہیں اپنے علاقے کی طرف۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ کیا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اب وہ روانہ ہو چکے، صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے پیچھے۔ اب یہ بھی سرکار علیہ السلام کا معجزہ کہ وہ جس طرف گئے تھے اس کو وادی بیضا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وادی بیضا۔ آج بھی وادی بیضا ہے جس کو آج کے زمانے میں وادی جن کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وادی جن۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جنات ہیں، جو چیز نیچے کی طرف پھینکو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی بھی جو ہے وہ چڑھائی پہ خود بخود جاتی ہے، پانی بھی خود بخود اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ جو جانور چوری کر کے جا رہے تھے، یہ اس وادی سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم فرمایا کہ ان کے سامنے دو پہاڑوں کو جوڑ دیا جائے۔
ان کا رستہ تنگ کیا جائے، اس لیے کہ یہ تو دوڑ رہے تھے، صحابہ بہت پیچھے تھے، اب یہ دو پہاڑوں کو آگے سے جوڑ دیا گیا۔ اب اللہ رب العزت کی قدرت اور حضور کا معجزہ تھا کہ یہ عرینا والے آگے کی طرف جاتے تھے، زمین ان کو پیچھے کی طرف کھینچتی تھی۔ یہ کہاں جاتے تھے؟ آگے کی طرف بھاگتے تھے، زمین ان کو کیا کرتی تھی؟ پیچھے کی طرف کھینچتی تھی۔ یہ اسی کشمکش میں تھے کہ ہم پتہ نہیں آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں پہنچے، ان کو پکڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مدینے میں حاضر کیا۔ جب حضور نے ان کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ان کی جو ہے وہ لوہے کی سلاخیں گرم کرو اور ان کی آنکھوں میں چلاؤ۔ انہوں نے ہمارے چرواہوں کی آنکھیں کھول دی، اس کے بدلے میں ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں چلاؤ، ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے پیر کاٹ دو اور ان کو قتل کر دو۔ جب یہ واقعہ ہوا تو بعض جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ کیسا ظلم ہے، زندہ انسانوں کی آنکھوں میں سلائیاں چلا دی، زندہ انسان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے۔ جس طرح آج اگر مسلمان کسی ملک میں اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا سر پر اٹھا لی جاتی ہے۔ جیسے میں نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کہا تھا کہ یہ جڑا والا میں جو واقعہ ہوا، چند گھر جو ہے وہ جو جلائے گئے، جانی نقصان کوئی بھی نہیں ہوا، ایسا ہی تھا، جانی نقصان کوئی بھی نہیں ہوا۔ کسی شرپسند نے عیسائی کمیونٹی کے کچھ مکانات جلا دیے، پوری دنیا جو ہلا کر رکھ دیا کہ مسلمانوں کے ملک میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ صدر وہاں، وزیر اعظم وہاں، سیکرٹری وہاں، جج وہاں، فلاں وہاں، سارے پتہ نہیں قیامت آ گئی۔ فلسطین میں ہزاروں مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، کسی کے کان پر جوں تک رینگی، اس لیے کہ وہ تو امن کے ٹھیکیدار کر رہے نا، امن کے ٹھیکیدار۔ پرسوں میں جب اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ نے کہا یہ جو دوبارہ جو بمباری شروع ہوئی ہے تو امریکہ صاحب بہادر کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جانی نقصان کم سے کم ہو۔ یہ تو وہ والی بات ہے کہ تم کہیں پروجیکٹ بنا رہے ہو کہ خرچہ کم سے کم ہو۔ بھائی ایک بھی جان اگر جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ پاکستان میں تو ایک بھی جان نہیں گئی تھی، اور دنیا بھر میں بدنامی مسلمان دہشت گرد ہے، پاکستان میں دہشت گردی ہے، مذہبی انتہا پسندی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کون سے جو ہے وہ خزانے نکالے جا رہے ہیں؟ تو منافقوں نے بھی شور مچا دیا کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ زندہ انسانوں کی آنکھوں میں سلائیاں چلا دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا جو اعلان کر دیا ہے یا جنگ کے لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو فرمایا ان کا نتیجہ یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے، ان کو سولی دے دی جائے، صلیب پر چڑھا دی جائے، اور ان کا دنیا میں یہی ان کی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن آخرت میں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، فرمایا سوائے ان لوگوں کے جن کو تم پکڑنے سے پہلے وہ تمہارے پکڑنے سے پہلے توبہ کر لے، تمہارے پکڑنے سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ تم ان کو پکڑ لو گے، پکڑنے کے بعد موت کو سامنے دیکھ کر وہ توبہ کرے تو اب ان کی توبہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو یہ مجبور ہو گئے نا۔ ہاں تم ان پر قابو پاؤ، اس سے پہلے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہیں تو فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سو جان لو کہ اللہ تعالی بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے۔ جتنی اس کی نافرمانی ہے تم نے کی ہے رب ذوالجلال ساری معاف کر دے گا، لیکن تم اگر اس کے خوف کو دل میں بٹھاتے ہوئے تب اس سے توبہ کرو، اور اگر موت کو سامنے دیکھ کے توبہ کرو گے
تو پھر وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ پھر تم اللہ کے لیے توبہ تھوڑی کر رہے ہو۔ پھر تو وہ چھری پانی میں نظر آئے تو ہر شخص ہی ہے، اس طرح قیامت کے دن مشرکین اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ تو ہمیں ایک دفعہ واپس دنیا میں جانے دے، ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اب کیا فائدہ، جب کہا جاتا تھا، جب سمجھایا جاتا تھا، جب بولا جاتا تھا تو اس وقت تو کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی، تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کی راہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو، کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام کہ جس کے ذریعے تمہیں اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اس شے کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ وسیلہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نماز انسان پڑھتا ہے اور وہ نماز اللہ کے قریب اگر بندے کو کرتی ہے تو یہ نماز اس کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اور یہ صدقہ خیرات اگر اللہ کے قریب بندے کو کرتا ہے، قریب کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے یا بڑھتی ہے، تو گویا یہ صدقہ خیرات اس کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ انسان روزے رکھتا ہے، اس روزے کے ذریعے انسان کو تقویٰ مل رہا ہے، پرہیزگاری مل رہی ہے، اور وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اللہ اور اس بندے کا تعلق مضبوط اگر ہو رہا ہے تو یہ روزہ اس کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل یا کوئی بھی شخصیت، اب مثال کے طور پر یہ قرآن جس وقت اترا اس وقت اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سب سے مضبوط وسیلہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی تھا نا کہ اللہ کے قریب اللہ کے بندوں کو کرنے والی ذات کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ یہ اللہ کی اذن سے لوگوں کو اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، یہ بلانے والے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ یہ سراج بھی ہیں اور منیر بھی ہیں۔ تو حضور اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کیا ہے؟ وسیلہ ہے، وہ داعی ہے، بندوں کو رب تک پہنچانے والے ہیں، بندوں کو رب کا رستہ دکھانے والے ہیں۔ اور پھر یہی وصف اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے بعد، یہی وصف اور یہی ذمہ داری اور یہی ڈیوٹی اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے امت کے اہل علم اور صالحین کو عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تک پہنچایا کرتے تھے، داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتے تھے،
دعوت دیتے تھے۔ یہی کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل میں تبلیغ دین کا کام انبیاء کرتے تھے، فرمایا میری امت میں میرے بعد یہ ذمہ داری میری امت کے اہل علم کے حصے میں آئے گی، اس لیے کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، میرے بعد تو کوئی رسول نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی شریعت نہیں، لیکن لوگوں کو تبلیغ دین کی ضرورت پڑے گی، لوگوں تک دین پہنچانے کی ذمہ داری پھر اللہ تعالی اہل علم اور صوفیاء سے لے گا، صالحین سے لے گا۔ تو یہ جتنی شخصیات ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ وسیلہ ہے کہ وہ، اور یہ اولیاء صالحین اور اہل علم حضرات کی آپ تاریخ پڑھیں، سیرت کو پڑھیں تو ان کی تاریخ اور سیرت اور حالات زندگی سے پتہ چلے گا کہ جتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں، جتنے صالحین گزرے ہیں، جتنے جو ہے وہ صوفیاء گزرے ہیں، اصلی صوفیاء کی بات ہو رہی ہے، 2 نمبر کی نہیں، تو ان کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ تعالی کی بارگاہ سے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے رہے ہیں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے، لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام انہوں نے قبول کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ داعی الی اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ نے ان کے دلوں میں نور ایمان پیدا کر دیا، تو یہ اللہ اور اس کے درمیان یہ وسیلہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جتنے اولیاء کاملین، بزرگان دین، اہل علم حضرات جتنے بھی تاریخ میں گزرے ہیں اور آج بھی جو موجود ہیں، ان کی ذمہ داری وہی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور استقامت کے ساتھ، اور یہی ولی کامل کی نشانی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہی ولی کامل کی، ہوا میں اڑنا یہ ولی کی نشانی نہیں، پانی پر چلنا یہ ولی کی نشانی نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وقت میں 10 جگہ نظر آ جانا یہ ولی کی نشانی بولو نہیں۔ ولی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ دین پر استقامت اور دوسروں کو دین کی طرف لے کر آنا، رغبت دلانا، یہ ولی کامل کی نشانی ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ جو شخص صرف خود دین پر عمل کرے، دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے وہ دنیا بھر کا کام کاج چھوڑ کے ساری زندگی اللہ کی راہ میں سجدے میں جھکا رہے، ولی کامل نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے کہ یہ دین نہیں، یہ خود غرضی ہے کہ تو خود تو بچ رہا ہے، خود تو پرہیزگاری کر رہا ہے، لیکن یہ جو دوسری اللہ کی مخلوق باہر گھوم رہی ہے، ان کو کون بچائے گا؟ حدیث پاک میں آیا نا کہ بنی اسرائیل کا وہ متقی پرہیزگار کہ جس بستی میں وہ رہتا تھا، اللہ نے حضرت جبریل کو حکم فرمایا کہ اس بستی والوں نے میری بڑی نافرمانی کی ہے، لہٰذا اس بستی سمیت ان سب کو ملیہ میٹ کر دو۔ حضرت جبریل گئے تو دیکھا کہ اس بستی میں تو ایک بڑا اللہ والا بیٹھا ہے اور بڑا متقی پرہیزگار ہے، صرف اللہ کے ذکر اور عبادت کے علاوہ وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہے، بار الہ وہاں تو تیرا بڑا کوئی متقی پرہیزگار بندہ ہے، کیا اس کو چھوڑ دوں، ان کے علاوہ سب کو ختم کر دوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس بستی کو عذاب دینے کی شروعات اسی کے گھر سے کر، اور اسی صوفی، اسی جو عبادت گزار بنا بیٹھا ہے اس سمیت اس کے گھر کو بلیہ بیٹھ کر اور باقی پھر بعد میں کرنا۔ اچھا جبریل بڑے حیرت میں آئے، بار الہ یہ تو بڑا متقی پرہیزگار بندہ ہے اور تیری عبادت میں ساری زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا اس کے سامنے میری نافرمانی نہیں ہو رہی تھی؟ میرے حکم کی خلاف ورزی لوگ نہیں کر رہے تھے؟ فرمایا اس کے چہرے پر رنگ تک اس کا تبدیل نہیں ہوا میری نافرمانی کو دیکھ کر، یہ صرف اپنی تسبیح پھراتا رہا،
اپنے سجدے کرتا رہا، باقی میرے دین کی دھجیاں اڑا دی گئی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لہٰذا ایسے سجدے اور ایسی تسبیحات اور ذکر و فکر کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو فقط انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو۔ اسی لیے جتنے اولیاء کاملین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں سے چلے تھے، کہاں آئے، کیا ضرورت تھی کہ بغیر سواری کے، بغیر اس کے مشقت اٹھا کر وہ یہاں آئے تھے ہندوستان میں، بیٹھتے اپنے باپ کا بہت بڑا باپ تھا ان کے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بڑے مالدار رئیس تھے، بڑے رقبوں کے مالک تھے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ وہاں سے چل کر اجمیر یہاں آئے تھے؟ یہاں کوئی ان کے لیے جائیدادیں موجود تھی؟ صرف اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے۔ حضور غوث اعظم سیدھے شیخ عبد القادر جیلانی کہاں سے چل کر بغداد آئے تھے، کتنی مشقتیں اٹھائی تھی، کیا ضرورت تھی؟ 40 سال تک لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، دین پڑھاتے رہے، 1 لاکھ سے زیادہ انہوں نے محدث، مفکر بنائے، کیا ضرورت تھی؟ تجارت کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے تاجر تھے، وہ فقط صرف مولوی نہیں تھے، کیا ضرورت تھی 5 لاکھ مسائل قرآن سے نکال کر فقہ حنفی کو بنانے کی، کیا ضرورت تھی مشقت اٹھانے کی؟ لیکن ان سب کی زندگیوں کا ایک ہی مشن تھا، مخلوق خدا کو اللہ کی راہ دکھانا۔ وہ اپنی ذات تک محدود نہیں تھے، تو لہذا ولی کامل وہی ہوگا جو خود بھی دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرے اور لوگوں کے لیے بھی کوشش کرتا رہے کہ یہ دین پر چلتے رہے۔ اور یہی اللہ کی بارگاہ میں بندے کے درمیان سب سے بڑا وسیلہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ، اور اسی کو ہم مرشد بھی کہتے ہیں۔ اسی وسیلے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مرشد۔ مرشد وہ جس کی پیروی کی جائے۔ بعض لوگ مرشد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مرشد۔ اس کا معنی ہے جو تمہاری پیروی کر رہا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آج کل 90% پیر ایسے ہی مرشد ہے جو مرید کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی جیبیں ٹٹول رہے ہوتے ہیں۔ جو اصل مرشد ہوتا ہے وہ مرید کے قلب پر نظر رکھتا ہے، اس قلب کے اوپر، جیب پر نہیں۔ سمجھ آئی؟ ہمارے یہاں آج کل پیری مریدی بدنام کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بیچارہ مرید جو ہے وہ روٹیوں کو ترس گیا ہے اور پیروں کی لینڈ کروزریں پوری نہیں ہو رہی۔ اسی لیے تو لوگوں کا ذہن اس طرف گیا کہ یار یہ تو بڑا سستا کاروبار ہے، کہیں سے مشقت کچھ کوشش کرا کے کوئی خلافت ہاتھ لگے اور بس دکان کھول کے، آستانہ کھول کے بیٹھ جاؤ، لائن لگے گی مریدوں کی، پھر ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف گدی پہ تو بیٹھنا ہے۔ حالانکہ پیروں کا کام یہ نہیں تھا، مرشدوں کا کام یہ نہیں تھا۔ مرشد تو تھے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے والے، لوگوں کو سیدھا راہ دکھانے والے۔ اور یہاں مرشدوں کا حال یہ ہے کہ وہ واقعی مرشد بن گئے، یعنی پیروں کے راستے پہ، مریدوں کے راستے پہ چلنے والے۔ تو اس لیے مرشد جو ہوتا ہے، جو صحیح ولی کامل ہوتا ہے، صحیح رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے قلب پر نظر، اور مرشد کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کی بیعت کرے تو وہ پیر جو ہے اپنے مرید کے اعمال کی بھی اصلاح کر دے اور عقائد کی بھی اصلاح کر دے۔ وہی صحیح پیر ہے، وہی صحیح مرشد ہے کہ جو خود اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اپنے پیچھے مرید کو بھی لے کر چلے، اور جو خود ہی دنیا کے راستے پر چلے تو وہ پھر مرید کو کہاں لے کے جائے گا؟ خود بھی جہنم کے کھڈے میں جائے گا اور مرید کو بھی لے کے جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ خود اگر وہ گھوڑوں والی سرکار ہوگی، کتوں والی سرکار ہوگی، انگوٹھیوں والی سرکار اور زلفوں والی سرکار ہوگی، تو پھر مرید کو کیا بتائے گا کہ سنت رسول کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، اولیاء کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو پھر آج کل یہی حال ہے کہ
ہر پیر کے آنکھ میں کھٹکتا ہے تو وہ عالم دین کھٹکتا ہے، اس لیے کہ ان کی وارداتیں کھول کر جب لوگوں کے ساتھ سامنے بیان کرو تو پھر وہ پیر ناراض۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ اب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے مولوی اللہ والے ہیں، ہر فیلڈ کے اندر ہر جگہ کچھ کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ کھوٹے بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ بہت اچھے پیران عظام بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، مخلوق خدا کا درد رکھنے والے بھی ہیں، لوگوں کو اللہ کے رستے پر لگانے والے بھی ہیں، بہت سارے پیران عظام ہیں، لیکن یہ انسان کو خود سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ جس پیر کی بیعت کر رہے ہو گویا وہ پیر بھی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہاں، وہ پیر جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو وہ خود بھی سنت کی اتباع کرنے والا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی پیر ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت سے ماورا ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیر کی شرائط لکھ دی ہے کہ پیر وہی ہوگا کہ جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوگا، پیر وہی ہوگا جو سنتوں پر عمل کرنے والا متبع سنت ہوگا۔ کوئی داڑھی منڈا پیر جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی فاسق و فاجر، فاسق معلن یعنی علی الاعلان۔ حیرت ہوتی ہے، پیر ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، مرید اس کے ہاتھ پیر چوم رہا ہے، کیا بات ہے بھائی؟ یہ رسول اللہ کے طریقہ تھا؟ ہم نے تو ایسے بھی جاہلوں کو دیکھا ہے کہ وہ پیر صاحب گالی دے رہے ہیں، مرید کہہ رہا ہے بہت بہت شکریہ۔ اور بھائی کیوں؟ ہمارے پیر صاحب کی گالی میں بھی ہمارے لیے دعا ہے، لعنت ہے تیرے پیر پر بھی اور تجھ پر بھی، کہ تو جیسا جاہل ویسا جاہل تیرا پیر۔ ہاں، پیر تو بگڑی بنانے والے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے انوار و تجلیات وہ مرید کے قلب تک پہنچاتے ہیں، اور تو آگے سے گالیاں سن رہا ہے۔ لات مارو ایسے پیروں کو، بہرتوں کو جو دین کا حلیہ بگاڑ کر جنہوں نے رکھ دیا ہے، اور سارا کا سارا اہل سنت کے کھاتے میں سارا معاملہ آتا ہے۔ ہاں، یہ بھگڑے ڈالے پیر اور جواب دے مولوی بیچارے۔ ہاں، اب جا کے پوچھو نا ان پیروں سے، بھائی جواب دو۔ وہ ایک فتنہ جہلم میں محمد علی مرزا جو چڑھا ہے، تو اب یہ سارے دنیا بھر کے پیروں کو جمع کرو نا، لے جاؤ اس کے آستانے پہ، بولو دکھاؤ کوئی کرامت اس کو۔ ہاں، وہ تو اس نے تو حضور غوث اعظم کو بھی نہیں چھوڑا، امام اعظم کو بھی نہیں چھوڑا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی نہیں چھوڑا۔ تم جن کے نام کی دکانیں کھول کر بیٹھے ہو، اس نے تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے شیوخ کے سب کے جو ہے وہ توہینیں کر رہا ہے۔ کوئی مجال پیر بھی بول کے دکھائے، ہے ہی کچھ نہیں تو بولیں گے کہاں سے؟ اب یہ بیچارہ مولوی رہ گیا ہے، لوگ آتے ہیں تو مولوی کو پکڑتے ہیں، وہ جی انہوں نے یہ کہا تو ہم کیا کہیں ان سے؟ تو بھائی جا کے پیر صاحب سے پوچھو نا، پوچھو ان سے۔ نذرانے ادھر، لفافے ادھر، بکرے ادھر، آستانے ادھر۔ افسوس ہوتا ہے اکثر جب ہم آستانوں پہ جاتے ہیں، آستانے بڑے عالی شان ہوتے ہیں، مسجدیں چھوٹی سی ہوتی ہے۔ کراچی کی بتاؤں آپ کو، میں کراچی گلستان جوہر میں بہت بڑے آستانے پہ میرا جانا ہوا، مسجد میں گیا، افسوس ہوئی، ٹین کی چادریں تھی اور پیر صاحب کے آستانے میں کیپسول لفٹ لگی ہوئی تھی فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور تک آنے کے لیے۔ یہ دین کا بگاڑ کس نے پیدا کیا؟ ہاں، افسوس ہوتا ہے۔ پیر دیکھ کر اللہ کا واسطہ، پراڈو دیکھ کر پیر کی بیعت کبھی نہیں کرنا، شریعت دیکھ کر۔ اور پھر مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ ان کا ضمیر کیسے یہ گوارا کرتا ہے کہ اپنے اندر گند بھرا ہوا ہے، لوگوں کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کو خوف خدا نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب نے 50 سال مسند پر بیٹھ کر حدیث قرآن پڑھایا ہے۔ کتنا؟ 50 سال۔ اور اس 50 سال کے اندر صرف ایک مرید بنایا ہے اور کسی کو مرید نہیں بنایا، حالانکہ ان کے پاس مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب بریلوی شریف کی خلافت موجود تھی۔ ایک مرید تھا دنیا بھر میں، وہ بھی زبردستی گلے پڑا۔
وہ بھی زبردست 50 سال میں انہوں نے مرید نہیں کیا، حالانکہ بہت سے شاگرد کہتے تھے حضرت کہ آپ کے شاگرد آپ سے پڑھ کر کسی اور پیر سے جا کے بیعت ہوتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ میں خود اپنا حساب رب کی بارگاہ میں دوں بڑی بات ہے، ان کا کہاں سے دوں گا، کہاں سے دوں گا؟ ان پیروں کو خوف نہیں ہے، اپنے حال ان کے نہیں ہے، اور لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہے ہیں، ان کو خوف نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے والد صاحب نے سن 2014 کے اندر مجھے خلافت عطا فرمائی تھی۔ کب؟ 2014 میں۔ لیکن آج تک مجھے ایک دو لوگوں نے کہا بھی کہ ہم آپ کی بیعت، میں نے کہا تم نے کیا دیکھا میرے اندر بھائی؟ 5 نمازیں تو میں یہاں پوری پڑھا نہیں سکتا، میں تمہیں بیعت کروں گا؟ تو ان کو خوف نہیں ہے لوگوں کو؟ ایسے داڑھی منڈے اور ایسے ٹائٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی یار، کلین شیپ ہو کر جو ہے وہ تم مستر پر بیٹھنے کے قابل ہو بزرگوں کی، اگرچہ تمہارے پیچھے بزرگ بڑے ولی ہوں گے، لیکن تم اپنا تو حال دیکھو، کوئی معیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن ہمارے ہاں چونکہ اندھی تقلید ہے، دین کے نام پر لوگ جو ہے وہ جلدی بک جاتے ہیں، لہذا اپنا معیار بناؤ۔ جس طرح مسجد کے امام کو پرکھتے ہو نا، اس کے ایک ایک کام کو پرکھتے ہو، پیر کے کام کو کیوں نہیں پرکھتے؟ ہاں، مجھے ایک شخص نے کہا کہ عبد الرشید ایک ہاتھ سے اذان دیتا ہے، میں نے کہا تجھے اس کا ایک ہاتھ نظر آیا ہے، پیر کی داڑھی نظر نہیں آتی، پیر کی بدعمالی نظر نہیں آتی؟ اس کا ایک ہاتھ نظر آ گیا تو تجھے پتہ ہے کہ اذان کے آداب اور مستحبات کیا ہے؟ تجھے اس کا ہاتھ نظر آ گیا۔ مولوی کے پیر نظر آ جاتے ہیں، مولوی کی پگڑیاں نظر آ جاتی ہیں، امام صاحب بغیر امامے کی نماز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اچھا، مولوی صاحب کی امامہ نظر آ گیا ہے اور پیر صاحب کے جو ہے وہ کندھوں تک زلفیں اور لٹیں تجھے نظر نہیں آتی؟ اللہ کا واسطہ اپنا معیار بناؤ۔ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو، جس کو تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا جو ہے وہ شفیع بنا رہے ہو، وسیلہ بنا رہے ہو، وہ وسیلہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس لیے اپنا معیار بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور عقل سلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔